آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں لے لے یا اللہ کے پاس چلا جائے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ حضور منبر پر یہ خطاب کر رہے ہیں، یہ سن کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رو پڑے اور بہت روئے اور کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جس شخص کو اللہ نے اختیار دیا وہ کوئی اور نہیں، وہ رسول اللہ خود تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا آقا کے خطاب سے کہ ایک بندہ جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے یا دنیا میں رہنا ہے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا۔ تو ہم میں سے جس بندے کو سب سے پہلے یہ پتہ چلا کہ وہ بندہ کون ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا وہ حضور ہے، تو جس کو پتہ چلا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اور پھر آگے یہ خود کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے میں مال اور صحبت کے لحاظ سے مال بھی دیا، ساتھ بھی رہے۔ سب سے زیادہ آقا نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ احسان اپنی مال اور صحبت سے ابوبکر صدیق نے کیا، یہ حدیث ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت سبحان اللہ جملہ ارشاد فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی شان یہ ہے کہ آقا جسے کہیں کہ اگر میں کسی کو خلت کا مرتبہ دیتا اور وہ نبی کا خلیل بنتا تو ابوبکر صدیق بنتے۔ لیکن اسلام کے اندر اخوت ہے، اور یہ میں مسلم شریف کے لفظ پڑھ رہا ہوں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر کھلنے والی ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، کوئی کھڑکی مسجد کے اندر کھلے نا یا رسول اللہ، پھر آقا نے فرمایا ہاں ایک کھڑکی کھول دی جائے وہ ابوبکر صدیق کی کھڑکی ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت مولا علی شیر خدا کی کھڑکی بھی کھولی گئی، فرمایا یہ بھی کھڑکی کھلی، اور پھر آقا علیہ السلام نے اپنی کھڑکی بھی مسجد کے اندر کھولے رکھی۔ تو یہ تین عظیم و شان ہستیاں وہ ہیں جنہیں مسجد کے اندر جن کا راستہ کھلا رکھا گیا اور آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارا نظریہ یہ ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے، یہ جمہور کا عقیدہ نہیں ہے، اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ کائنات میں انبیاء کے بعد اللہ پاک نے جس بندے کو سب سے افضل بنایا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ جو بندہ کہے یہ جمہور کا عقیدہ ہے اسے بھی چاہیے اپنے عقیدے پر نظر ثانی کرے، اور جو کہے نہیں جی میرا اندر یہ کہتا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے، اندر اور سوچ کا کیا کرنا ہوتا ہے۔ مقام اور مرتبے حضور خود دے کر گئے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور چہرے پر رونق آ جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر دنیا کے اندر لوگوں کا ایمان تولا جائے، اگر دنیا میں لوگوں کا ایمان تولا جائے، ایک پلڑے میں ساری کائنات کا ایمان ہو اور ایک پلڑے میں اکیلے ابوبکر کا ایمان ہو۔ اب اس حدیث کے لفظوں پر غور فرمائیں نا، ایک طرف پوری کائنات کا ایمان ہے اور ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ہے نبیوں کے علاوہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر کا ایمان ساری کائنات کے ایمان سے بڑھ جائے گا۔ یعنی نبیوں کے بعد کائنات میں جس کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے، نبیوں کے بعد کائنات میں جس کا ایمان سب سے افضل ہے، نبیوں کے بعد کائنات میں جس کا ایمان سب سے عظیم تر ہے، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ اس لیے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود طے کر دیا۔ اب جب حضور طے کر دیں اس کے بعد کا مسئلہ، تو اس کے بعد کا مسئلہ پھر کوئی نہیں رہ جاتا جب حضور نے طے فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے بے شمار احادیث، آپ کے بارے بے شمار فضائل، آپ کے بارے بے شمار روایات ہیں، اور ان روایات میں سے میں
جو روایت پڑھنے لگا ہوں میں کوشش کرتا ہوں، چونکہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بات کرنی ہے، اس لیے میں یہ کوشش کروں گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت بیان کی جائے وہ میں اہل تشیع کی ایک دو کتاب کا حوالہ دے کر آگے ہم حضرت عثمان غنی کی طرف چلے جائیں۔ نہج البلاغہ کے شارح شیعہ مصنف ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ ہرمزان بادشاہ کو قید کر کے لایا گیا حضرت عمر کے پاس مدینہ پاک میں۔ اس وقت اس کے ساتھ کچھ مسلمان بھی تھے جو اس کو لے کر آئے، اس کو مسجد کے جو قریب لایا گیا، مدینہ پاک لایا گیا، تو اس بندے نے اپنی پوشاک پہنی ہوئی تھی اور اس نے شاہی لباس پہنا ہوا ہے اور تاج پہنا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہرمزان بادشاہ نے کہ ایک شخص مسجد کے اندر چادر لے کر سویا ہے، ہرمزان بادشاہ کہنے لگا عمر کہاں ہے، عمر بن خطاب کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ جو بندہ چادر لے کر سویا ہوا ہے نا وہ عمر بن خطاب ہے۔ تو ہرمزان بادشاہ جو ایک سلطنت کا شہنشاہ وہ کہنے لگا ان کا کوئی دربان اور محافظ نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ نہیں کوئی نہیں ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ اس بندے کو عمر کو تو پھر نبی ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا یہ نبی نہیں ہے مگر نبیوں کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ایک ختم نبوت کا عقیدہ بھی آ گیا بیچ میں کہ اگر ایسا بندہ جس کے سائے سے بھی شیطان دوڑے، ایسا بندہ جس کو آقا فرمائے کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اگر ایسا بندہ بھی حضور کے بعد نبی نہیں ہے تو پھر کسی اور کی کیا مجال ہے کہ مصطفیٰ کے بعد نبی بن جائے؟ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے نا کہ اگر حضرت عمر بن خطاب جیسا بندہ بھی نبی نہیں ہے، آپ بھی نبیوں کی سیرت اور سنت پر ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا حضور کے بعد کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شرح نہج البلاغہ جلد 12 میں سے پڑھ رہا ہوں کہ اہل تشیع حضرات نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے۔ آپ کہتے ہیں، فرماتی ہیں سیدہ کہ پچھلی امتوں میں حضور نے فرمایا پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے اور ہماری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو حضرت عمر بن خطاب ہے۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے، جس کے دل میں اللہ القاء کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے لتشیع حضرات کی کتاب نہج البلاغہ میں سے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کی زبان پر رحمت کلام کرتی ہے۔ اور اگلا حدیث کا حصہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ کوئی غیر کسی کی اچھائی بیان کرے نا، اپنے تو کرتے ہی ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے سارا، کوئی غیر اچھائی بیان کرے نا جو مانتا نہیں ہے اور پھر وہ اچھائی مانے اور پھر وہ اچھائی بیان کرے تو میرے خیال سے اس پر بنتا ہے کہ داد دی جائے، اس پر بنتا ہے کہ بندے کو حیرت میں پڑھ کے سبحان اللہ کی داد صدا بھی بلند کرنی چاہیے کہ جب وہ لوگ جو حضرت عمر بن خطاب کو مانتے نہیں ہیں انہوں نے خود لکھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لو لم ابعث فیکم لبعث عمر، آقا نے فرمایا اگر میں نبی بن کر نہ آتا تو میری جگہ عمر بن خطاب نے آنا تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کی شان ہے۔ اور پھر اگلا حدیث پاک کا ٹکڑا سن کر ہمیں اپنے ایمان کو مزید تازگی دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شرح نہج البلاغہ جلد 12 ہے، صفحہ نمبر 187 ہے، اس پر روایت پڑھ رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، سراج اہل الجنت عمر، اہل جنت کے لیے جس چراغ سے روشنی کی جائے گی اس چراغ کا نام عمر بن خطاب ہے۔ یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے فضائل ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلتیں ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے فضائل ہیں۔ اور پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم
آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت کر کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، جس کو علی اپنا امام مانتا ہے تم پر بھی فرض ہے کہ اس کو اپنا امام مانو۔ اگر ایسا مسجد کا امام ہے کہ آپ اس کے پیچھے عقائد اور نظریات بھی ٹھیک نہ رکھیں، نماز پڑھیں، تو ہم ایسے بندے کو کہتے ہیں یار بندہ ٹھیک نہیں ہے، کہ باتیں بھی کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ عام بندے کے بارے یہ نظریہ ہمارا ہو جاتا ہے یار یہ کیسا بندہ ہے کہ نماز بھی پڑھی ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شانیں کیا ہیں کہ آپ نے تو نمازیں حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی ہیں، آپ نے تو نمازیں حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے پڑھی ہیں، آپ نے تو نمازیں حضرت عثمان غنی کے پیچھے پڑھی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ دو ٹوک کا فیصلہ ہے کہ جو علی کا امام ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، جو ابو بکر علی کا امام ہے وہ ابو بکر ہمارا بھی امام ہے، جو عمر علی کا امام ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ عمر ہمارا بھی امام ہے۔ اور جو شخص حضرت سیدنا عثمان غنی کے بارے بک بک کرے اور الٹے سیدھے لفظ بولے، مولا علی شیر خدا ایسے بندے کے منہ پر تماچا مار کر گئے ہیں کہ تو کیسا بدبخت انسان ہے جس کو علی امام بنا رہے ہیں تو اس کے بارے بکواس کرتا ہے۔ سنیوں کا عقیدہ کل بھی یہ رہا ہے کہ عثمان علی کا امام ہے، عثمان ہمارا بھی امام ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ جس کے پیچھے علی نماز پڑھ دے سبحان اللہ۔